ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران بات کی تھی اور کافی تفصیل سے بات ہوئی تھی آپریشنل ریکوائرمنٹس کے حوالے سے کہ کلین اپ کالز کہاں پہ دی جاتی ہیں اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے. کلین اپ کالز ایز اے میٹر آف فیکٹ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کاروبار میں حرکت ہے اور اس میں ڈیبٹس اور کریڈٹس جو ہیں وہ ایکٹیولی ہو رہے ہیں. اکاؤنٹ ٹرانزیکشنس آپ پتہ کر لیں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں بزنس جو ہے کافی ایکٹیو ہے. لہٰذا کلین اپ کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ کرواتے ہیں یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, اور خاص طور سے اس وقت جس وقت بینک ان کو کنسیڈر کرتا ہے رینیول کیسز کے حوالے سے. سیکورٹائزیشن کے ایشوز آتے ہیں جس وقت رینیول کی بات آتی ہے, اس میں وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں ٹریٹمنٹ کیا ہے, جو ایکسپوجر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ہوتا ہے اس میں کس طرح سے یہ سیکورٹیز کو ڈیل کیا جاتا ہے. کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ پراپرٹی یا جو کولیٹرل دیا گیا ہوتا ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے اس بات کی کہ وہ وقت کے ساتھ اس میں اپریسیشن ہوتا ہے اس پراپرٹی کا, اور اسی حساب سے پھر اس کا ایکسپوجر بھی بینک کے ساتھ ٹیلی کرنا چاہیے. لیکن ایکسپوجر جو ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے اور جو پراپرٹی یا کولیٹرل ہے یا سیکورٹی ہے وہ اپریشیٹ کر جاتی ہے. کہیں کہیں ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو سیکورٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں ان میں ان کا تھوڑا سا ڈپریسیشن بھی ہوا, اور اس ڈپریسیشن کے تحت وہ کولیٹرل جس کا کچھ اس وقت فورس سیل ویلیو کچھ اور نکالی گئی تھی, بعد میں وہ کچھ دوسری صورتحال بنی. لہذا اس کو بھی ہر وقت مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ہمیشہ آپ ذہن میں اس بات کو رکھیے گا کہ جب کبھی بھی کوئی فائنینشیل ایکسپوجر ہوتا ہے تو اس کے جو بیک اپس ہیں, جو سیکورٹائزیشن کا پروسیس ہے, جو اس کے کولیٹرلس ہیں, وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ اس کو مانیٹر کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایکسپوجر کا. پھر بیسل 2 کے حوالے سے ذکر ہوا. بیسل 2 اکارڈ کیا ہے اور سپروائزری ریویو پروسیس کیا ہوتا ہے, کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو اننسیشن بیسل 2 اکارڈ میں دیے گئے ہیں وہ کس حد تک ان کا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے, اور اس امپلیمنٹیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ان کا فائنینشیل ایکسپوجر کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے. سپروائزری ریویو کہاں تک کام آتی ہے, کیونکہ یہ صرف ایک پروسیس ایک وقت کے لیے نہیں ہے. ریویوز جو ہوتی ہیں وہ ہر وقت ہونی چاہیے. اگر جب بھی کبھی آپ یہ دیکھیے گا, ایک بڑے تجربے کی بات ہے, جب کبھی ریویوز میں تاخیر ہوئی ہے تو اسی وقت وہ جو فائنینشیل ایکسپوجر ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا وہ فوری طور پہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. اگر ہم اطمینان سے بیٹھ گئے اور یہ ہوئی صورتحال کہ ہاں ٹھیک ہے یہ جو دے دیا ہے سب کچھ صحیح ہے, تو اس میں پھر یہ بات نہیں رہتی اور وہ پھر ریٹرنز اس کے وہ جو متوقع ہیں وہ نہیں ہو پاتے. لہذا جو سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ سپروائزری ریویو بینک نے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے اپنے ٹائم مقرر کیے ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوئی ہے تو اس کا آف اینڈ آن چیک اپس بہت ضروری ہوتے ہیں. اب اس میں کیا ہے, کس بنیاد پر, کن پرنسپلز پر سپروائزری ریویو دیکھا جاتا ہے, کیا جاتا ہے, یہ اب ہم آپ سے اس کا ذکر کریں گے, کیونکہ وہ پرنسپلز تو ہمیں معلوم ہونے چاہیے, ورنہ سپرویژن کے معنی کیا رکھتے ہیں دوسرے کو بھی معلوم ہونا چاہیے جس کو آپ ایکسپوجر ایکسٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہاں آج یہ ایکسپوجر ایکسٹینڈ ہوا ہے تو یہ کس بنیاد پہ ہوا ہے, آج اس کو فائنینشیل فیسلٹیز دی گئی ہیں تو یہ آگے چل کر کس طرح سے مانیٹر کی جائیں گی. جب تک یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوتا اس وقت تک آپ یقین رکھیے کہ وہ کوئی بھی فائنینشیل ایکسپوجر آپ کا خطرے سے خالی نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح سے لے لیجئے, آپ ذاتی بنا پر کسی کو آپ 5,000 روپے دیجئے اور اگر آپ اس سے کچھ کہیں گے نہیں, واپسی کا تقاضا نہیں کریں گے, بہت شاذ و نادر آپ کو ملے گا کہ جو اس نے وقت پہ کہا ہے تو وہ واپس کر دیا اس نے. لیکن آپ اس کو تھوڑے دنوں میں اگر اس وقت سے پہلے ہی ریمائنڈر آپ نے اگر دے دیے یا کچھ کر دیا تو این پھر اس وقت پہ آپ کو ریٹرنز ہو جاتے ہیں. یہی پروسیسز جو ہیں اس کا اگر اسکوپ آپ انلارج کر دیجئے, یہ پرنسپلز براڈن کر دیجئے, تو یہی بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں بھی بات چلی جاتی ہے. لہٰذا یہ بہت ضروری ہوتا ہے سپروائزری ریویو, اور کن پرنسپلز پہ یہ سپروائزری ریویو جو ہے یہ کیری آؤٹ کرنا چاہیے. اب دیکھتے ہیں ایک سلائیڈ اس ضمن میں. Supervisors should consider a range of options if they become concerned that a bank is not meeting the requirements embodied in the supervisory principles explained in the last lecture. These actions may include intensifying the monitoring of the bank, restricting the payment of dividends, requiring the bank to prepare and implement a satisfactory capital adequacy restoration plan,
and requiring the bank to raise additional capital immediately. دیکھیں بات یہاں پہ شروع ہوتی ہے. میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا تھا, اپنے پچھلے لیکچر کے دوران میں نے یہ بات کہی تھی کہ جس وقت بینک نے ایکسپوجر ایکسٹینڈ کیا, جس وقت بینک نے فائنینشیل برڈن پاس آن کر دیا, لائبلٹیز کریٹ کر دی, اب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک بار اگر کسی کو 50 لاکھ روپے دے دیے تو بینک خالی ہو گیا, بس اب 50 لاکھ ہی دینے تھے, بس دے کے بیٹھ گئے. نہیں, آپ کے پاس اتنا زیادہ کیپٹل ہونا چاہیے کہ آپ اگر کوئی اور فائنینشیل ریکویسٹ ہے تو وہ بھی پوری ہونی چاہیے. آپ کو کیپٹل ایڈیکویسی ریشیو جو ہے اس طرح سے میٹ وتھ کرنا ہوگا جیسے کہ آپ اسٹینڈرڈ پرنسپلس اڈاپٹ کیے جاتے ہیں. ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ایک بار آپ نے دے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس اب آپ بیٹھ گئے. آپ کو کنٹینیوٹی میں یہ پروسیس ایکسرسائز کرنا ہوگا. جب کبھی بھی بات ہوگی تو اور اس میں پھر ریویوز بھی دیکھنے ہوں گے, ڈائیورسفیکیشن کے پروسیس بھی دیکھنے ہوں گے, اس میں آپ کو ری پیمنٹ شیڈیولز بھی آنر کرنے ہوں گے, اس میں ڈیویڈنڈس بھی دیکھنا ہوگا, اس میں ریٹرنز بھی دیکھنے ہوں گے, اس میں ہر پرنسپلز جو ایک ایکسپوجر کے لیے چاہیے ہوتے ہیں وہ ہر چیز آپ کو اڈاپٹ کرنی ہوگی. جب تک آپ کا یہ اڈاپشن پرنسپل نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا جو ایکسپوجر ہے, جو فائنینشیل فیسلٹیز آپ نے ایکسٹینڈ کی ہیں وہ خطرے سے خالی نہیں ہے. اور جو بینک ایکسٹینڈ کر رہا ہے اس کے اندر اتنا کیپٹل اس کے پاس ہونا چاہیے کہ آج اس نے ایک XYZ کو دیا ہے تو کل ABC کو بھی دے. یہ نہیں ہے کہ ایک بار بس دے دیا تو ختم, اب اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اس سے ریٹرنس آئے گا تو بینک کی گاڑی چلے گی. ایسے تھوڑی کاروبار میں بات ہوتی ہے. لہٰذا کیپٹل ایڈیکویسی ریکوائرمنٹ جو ہیں وہ ہمیں بہت زیادہ فلفل کرنے کی ضرورت ہے. اور بلکہ یوں دیکھا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے مینڈیٹری کنڈیشنز رکھی ہیں تمام فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کی, جس میں یہ بات کمپلسریلی بینک کو آبزرو کرنی ہوتی ہے کہ ہاں یہ آپ نے ایکسٹینڈ کیا, یہ آپ کے ڈپازٹ کے اگینسٹ ایکسٹینشن ہے, تو یہ کتنا ڈپازٹ ہوگا, کتنا اس میں آپ نے فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی ہوگی, کتنا آپ نے ٹائم اینڈ ڈیمانڈ لائبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ یہاں پہ آ جاتا ہے کہ ہاں آپ کے اتنے ڈیمانڈ ہے, اتنا ٹائم پیریڈ کے لیے آپ نے فائنینشیل ایکسپوجر دیا ہے, تو یہ کس طرح سے آپ کے ریٹرنز ہوں گے. اور کیا ایک بار دینے کے بعد بینک خالی ہو جاتا ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا. یہ کیونکہ بہت فالٹی پرنسپل ہے اگر کوئی بینک یا مالیاتی ادارہ ایسا سمجھتا ہے. پھر اس میں سب سے جو میجر ایشوز ہوتے ہیں جو سپروائزری ریویو پروسیس کے, وہ ہمیں ضرور اسٹریم لائن کرنے چاہیے. اور وہ اسٹریم لائن کرنا اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ افیکٹو اور کول مانیٹرنگ ہو سکے انتہائی اپنے ٹوٹل انویسٹمنٹ کی. جب کبھی بھی انویسٹمنٹ ہوتا ہے تو اس کے سارے جو لیڈ ڈاؤن پرنسپلس ہیں دیٹ نیڈس ٹو بی اڈہیئرڈ. جب کبھی کوئی پرنسپل لے ڈاؤن کیا جاتا ہے تو اس کا پراپر امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. جب کبھی کوئی پراپر امپلیمنٹیشن ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینشل ایفیکٹس جو ہیں وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے لیے پازیٹیو ہونے چاہیے, کیونکہ ایک چیز دوسری چیز سے لنکڈ ہے, اور جب تک وہ لنکیجز جو ہیں پراپر آرڈر میں نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمیں پراپر ریٹرنس نہیں مل سکتے. لہذا اب ہم اسپیسیفک ایشوز کی طرف چلتے ہیں کہ کیا ہونے چاہیے جو سپروائزری ریویو پروسیس کو بہت زیادہ افیکٹو بناتے ہیں. نمبر 1, the committee has identified a number of important issues that banks and supervisors should particularly focus on when carrying out the supervisory review processes. These issues include some key risks which are not directly addressed under Pillar 1 and important assessments that supervisors should make to ensure the proper functioning of certain aspects of Pillar 1. یہ categorization کیا گیا ہے اور اس categorization کے تحت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس ایشو کو کس طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے. اب جو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا فائنینشیل ایکسپوجر ہو جاتا ہے کسی کے تحت تو وہاں پہ کیا چیز ہوتی ہے, اس کے ریٹرنز. وہاں سے جب ریٹرنز آتے ہیں تو پھر آپ کی گاڑی چلتی ہے, اور جب آپ کے ریٹرنز جو ہیں خاطر خواہ ہوتے ہیں تو وہ ایکسپوجر جو ہے بہت کنسیڈریٹ ہوتا ہے. جب کبھی ایسی بات کی جاتی ہے تو ہمیشہ یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایکسپوجر جو ہے وہ بہت مناسب ہے, اور یہ مناسب ایکسپوجر جو ہے اس کے لیے اشد ضروری ہوتا ہے کہ کیا جو آپ کا ریٹ رسک ہے, اگر کوئی فائنینشیل ایکسٹینشن آپ کر رہے ہیں فیسلٹی کا تو اس کے اگینسٹ جو ریٹرنز آ رہے ہیں تو وہ یہ دیکھنا ہے کہ بینکنگ پرنسپلس میں جو لے ڈاؤن کیے گئے ہیں ان کی کیا افادیت ہے. جب یہ دیکھ لیا جاتا ہے تب بات آگے بڑھتی ہے. تو لیٹس سی کہ انٹرسٹ ریٹ رسک بینکنگ بک میں کیا ہوتا ہے. The committee remains convinced that interest rate risk in the banking book is a potentially significant risk
which merits support from capital. However, comments received from the industry and additional work conducted by the committee have made it clear that there is considerable heterogeneity across internationally active banks in terms of the nature of the underlying risk and the processes for monitoring and managing it. یہ بینکوں کو اچھی طرح یہ پرنسپلس معلوم ہے کہ جب کبھی فائنینشیل ایکسپوجر یا کریڈٹ لینڈ کیا جا رہا ہے یا ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر کچھ انہیرنٹ رسک ہوتے ہیں، اور وہ انہیرنٹ رسک جو ہیں وہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت آپ کو کوئی دوسرا بتائے آ کے، آپ کو خود معلوم ہوتے ہیں اور معلوم ہونا چاہیے. In order to secure, in order to safeguard the principles, in order to lend credence to your financial exposures and ensure that the money that you had lent must be returned. Under no circumstances it should be understood that whatever you are going to do, whatever money you are going to extend will be just falling off. بات یہ ہے کہ جب ایشو کوئی ڈیفالٹ کا آتا ہے تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کیپٹل کا کتنا انایڈیکویسی کریٹ کر دیتا ہے بینک میں، اور یہ کسی صورت سے بھی نہیں ہونا چاہیے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی نان پرفارمنگ لون آپ کا بن جاتا ہے، کوئی بینکنگ کریڈٹ آپ کی بات آگے بڑھا دیتا ہے، ڈیفالٹ آ جاتے ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے پاس ایڈیکویٹ فنڈز ہیں، اور اگر آپ کے ایڈیکویٹ فنڈز نہیں ہوتے تو پھر آپ وہ جو فائنینشیل ایکسپوجر کے ٹارگیٹس ہیں وہ میٹ وتھ نہیں کر سکتے. لہٰذا آپ جب بھی کبھی لینڈنگ کے پرنسپلس پہ جائیے تو انہیں پوری طرح اڈھیر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ جب کبھی بھی کوئی ایسی بات ہو آپ کے پاس اتنا زیادہ کیپٹل ہو کہ آپ ایکسٹینڈ کر سکیں. اب دیکھیں اس ضمن میں کہ اگر ڈیفالٹ ریشیو آپ کا منیمائز ہو سکے، کیپٹل ایڈیکویسی پوری برقرار رہے، تو سپروائزرز کا کیا رول ہوتا ہے، انہیں کس طرح سے ریویو کرنا ہوتا ہے ایکسٹینشن آف کریڈٹ کو. اب ایک سلائیڈ ہے یہ آپ کے سامنے. ان لائٹ آف دس the committee has concluded that it is at this time most appropriate to treat interest rate risk in the banking book under Pillar 2 of the framework. Nevertheless, supervisors who consider that there is sufficient homogeneity within their banking populations regarding the nature and methods for monitoring and measuring this risk could establish a mandatory minimum capital requirement. اب اسی طرح سے ایک کیپٹل ٹارگیٹس ہوتے ہیں، ریکوائرمنٹس بنا دی جاتی ہیں، اور یہ ریکوائرمنٹس اس طرح سے ہوتی ہیں اسی کے حساب سے ٹارگیٹس دے دیتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا بینکوں کے حوالے سے کہ جو اس کے امپلائیز ہیں ان کو ٹارگیٹس دیے جاتے ہیں، ان کو کریڈٹ کے ٹارگیٹس دیتے ہیں، ان کو ڈپازٹس کے ٹارگیٹس دیتے ہیں، ان کو اور این پی ایل ریڈیوس کرنے کے ٹارگیٹس دیتے ہیں. غرض کہ یہ تمام جو ٹارگیٹس ہوتے ہیں وہ فلٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں اور ہر امپلائی کو اسے ایڈہیئر کرنا پڑتا ہے. بزنس ڈیولپمنٹ کے ٹارگیٹس ہوتے ہیں. جب یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں تو اس میں پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیپٹل ریکوائرمنٹ کتنی ہے، بینک جو آپ کا ہے یہ کتنا آپ کو کیپٹل ایکسٹینڈ کر سکتا ہے، اور اس کیپٹل ایکسٹینشن کے ساتھ آپ کے ٹارگیٹس کتنے میٹ وتھ ہوتے ہیں، آپ کس حد تک آپ جا سکتے ہیں ایکسٹینشن آف کریڈٹ میں. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کہاں تک آپ اس کو کیٹر کر سکتے ہیں ڈیمانڈ کو، اور اسی کے اکارڈنگلی ٹارگیٹس پورے ہوتے ہیں. اب دیکھیں سلائیڈ ایک اور ہے آپ کے سامنے. The revised guidance on interest rate risk recognizes banks' internal systems as the principal tool for the measurement of interest rate risk in the banking book and the supervisory response. اب دیکھیں میں نے شروع میں جب میں نے آپ کا یہ رسک کے حوالے سے بات کرنی شروع کی تھی اس لیکچر سے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ پروفیشنل کمپیٹنس کی بات آتی ہے. جب کبھی بھی آپ کہیں کوئی کام کرنے چلتے ہیں آپ یہ یقین رکھیے اگر آپ کے اندر اتنی پروفیشنل کمپیٹنس اور میرٹ اگر ہوتا ہے تو وہ جو کام آپ کرنے جاتے ہیں وہ انتہائی ایفیشینٹلی ڈیلیور ہوتا ہے. اگر کہیں وہ اتنا رکاوٹ ہو، اگر کہیں اس میں مشکلات ہوں تو وہ پھر آپ کو اتنا اس حوالے سے اچھی طرح لک آفٹر نہیں کیا جاتا. بینکنگ بک کے درمیان بینکنگ بک میں جو لکھا ہوا ہے وہ پروفیشنل کمپیٹنس کی بات پر بہت زیادہ اہمیت ہے، اور جب اس بات کی اہمیت اگر ہوتی ہے تو اسی کے حساب سے وہ سارے سسٹمز جو ہیں وہ امپلیمنٹ کیے جاتے ہیں. اور جو سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی فائنینشیل کریڈٹ آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس فائنینشیل کریڈٹ کے ایکسٹینشن کی بنا پر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں رسک کتنا ہے، اور وہ رسک جب آپ کو گیج ہو جاتا ہے، جب آپ پتہ کر لیتے ہیں تو اس انٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے اس کو اسٹریم لائن کرنا ہوتا ہے. جب تک آپ کے اندر یہ صورتحال پیش نہیں آئے گی
آپ بائی دا بک چلنے کی آپ میں صلاحیت پیدا نہیں ہوگی, آپ کے اندر اتنی پروفیشنل کمپیٹنس نہیں ہوگی, تو آپ بینک کا انٹرسٹ اتنا پروٹیکٹ نہیں کر سکیں گے. فردر آن, ٹو فیسیلیٹیٹ سپروائزرز مانیٹرنگ آف انٹرسٹ ریٹ رسک exposures across institutions, banks would have to provide the results of their internal measurement system, expressed in terms of economic value relative to capital, using a standardized interest rate shock. آج کل زیادہ یہ چل رہا ہے پریولنٹ. ہوتا کیا ہے, ایک جگہ کریڈٹ ایک کلائنٹ کو ایکسٹینڈ کیا گیا, اس کریڈٹ کے ایکسٹینشن کے بعد دوسری جگہ جب وہ بینک میں جاتا ہے تو وہ کلائنٹ جو ہے اس سے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم یار 15% تمہیں وہاں ریٹ آف انٹرسٹ تمہیں دیا گیا ہے اس فائنینشیل ایکسپوجر پہ, ہمارے پاس تم آ جاؤ, ہم تمہیں 13% پہ دے دیں گے. اب 13% پہ کلائنٹ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ یہ اٹریکٹیو ہے, ایک اور آدھے % پہ بہت زیادہ بزنسز ٹرانسفر ہوتی ہیں. یہاں 2% کی بات آئی تو اس میں آپ یقین رکھیں کلائنٹ جو ہے وہ فوری طور پہ جانے پر آمادہ ہو جاتا, مگر وہ اٹریکشن جو ہے 2% کا وہ اس کا زیادہ دیر پا نہیں ہوتا, کیونکہ جب وہ دوسرے بینک میں جائے گا تو پچھلے بینک سے جو کولیٹرل پہ ایکسپینڈیچر ہوا, مزید اس نے جو آگے جا کے دوسرے بینک کے لیے کرنا ہوگا, یہ ساری باتیں جو ذہن میں رکھتا ہے, سوچتا ہے, اور اس کے بعد جو اخراجات ہوتے ہیں وہ سارا جو اس کا ایفیکٹ ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے. بات یہیں سے شروع ہوتی ہے اور بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے, کیونکہ جس مقصد سے وہ کلائنٹ آپ کے پاس آیا ہے کہ 2% کی اس کی چھوٹ ہے, وہ 2% کا ایفیکٹ جو ہے پتہ چلا اس کو کاسٹ 4% پڑ جاتی ہے. بعض جو کلائنٹس ٹرانسفر اپنا کریڈٹ کروا کے سواپ کروا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے گئے ہیں تو وہ پھر بڑے پچھتاتے رہے اور پھر وہ دوبارہ آنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے پیرنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشن میں. لہذا جب کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو اسے بہت سوچ سمجھ کے اس میں فیصلہ کرنا چاہیے, کیونکہ جب کبھی کوئی سواپنگ کی بات آئے یا ٹرانسفر آف فنڈس کی بات آئے یا کوئی اور ایسا ایشو آئے تو اس میں جب سب سے بڑی چیز آئے تو وہ یہی ہوگی کہ آپ کا یہ کاسٹ افیکٹو ہے یا نہیں. اگر کاسٹ افیکٹو ہے اور رسک سارے کور کر رہا ہے تو اس میں جو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ یہ آپ اس کو کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیں, اور جو اس کا ریٹ آف انٹرسٹ ہے اگر آپ کو تھوڑا بہت اس کلائنٹ کے کہنے پر کچھ اس میں ایڈجسٹمنٹ بھی کرنے پڑیں تو کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا, اور یہ ضروری ہے اور کر دینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں سلائیڈ اور اس ضمن میں کیا کہتی ہے. If supervisors determine that banks are not holding capital commensurate with the level of interest rate risk, they must require the bank to reduce its risk, to hold a specific additional amount of capital or some combination of the two. اگر کہیں وہ رسک کے حساب سے بات کرتے ہیں اور ریٹ میں کہیں وہ اتنا فلکچویشن کرنے کے بعد وہ زیادہ کور نہیں ہو رہا, تو ہمیشہ جب اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کیپٹل میں رد و بدل کر دینی چاہیے. ہمیشہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ زیادہ ایکسپوجر اس کا اگر ہو گیا تو کوئی بات نہیں, ہم اسے منیمائز کر دیں, ہم اسے کم کر دیں, اور جب کم ہو جاتا ہے تو اس میں آپ بہت سے خطرات سے بچ جاتے ہیں. مزید دیکھتے ہیں اس سلائیڈ کو. Supervisors should be particularly attentive to the sufficiency of capital of outlier banks where the economic value declines by more than 20% of the sum of Tier 1 and Tier 2 capital as a result of a standardized interest rate shock, 200 basis points or its equivalent, as prescribed in the supporting document. Principles for the management and supervision of interest rate risk. یہ بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے. جب کبھی بھی دیکھیں, ایک بات یہ اچھی طرح سمجھیے گا کہ جب کبھی کوئی فائنینشیل ایکسپوجر ہوتا ہے تو وہ فائنینشیل ایکسپوجر جو ہے وہ ریٹرنز فیچ کرنے پر ہوتا ہے, اور جب یہ فائنینشیل ایکسپوجر ریٹرنز اس کے حساب سے ڈٹرمن کر دیتا ہے تو اس میں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اس کا ریٹرن آئے گا. کیونکہ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ بینکوں نے جب کبھی بھی کوئی فائنینشیل کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا ہے تو وہ کوئی زیادہ اس کو انٹرسٹ پہ دینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ آج کل انفلیشنری ٹرینڈ ہے, آج کل کاسٹ افیکٹو لوگ زیادہ ہو گئے ہیں, اکنامک پرسپیکٹوز میں دیکھتے ہیں, تو جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر وہ بات نہیں رہتی جو کہ ہونی چاہیے. لہذا اگر ریٹس کا منیمائزیشن کسی طرح سے ممکن ہے اور اسے دیکھنے کے بعد یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ ریٹ زیادہ کچھ لگا دیا گیا ہے اور اس کو کم کرنے میں زیادہ وزڈم ہے, تو اسے ضرور کر دینا چاہیے. اور ایک چیز اور ہے, جب کبھی فائنینشیل ایکسپوجر ہو تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کی اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں.
اس کے بیک اپس کیا ہیں, اس کے ریٹرنس کیا ہیں, انفلوز کتنے ہیں, اور اسی حساب سے پھر اس میں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ کریڈٹ کانسنٹریشن ہو رہا ہے یا نہیں, کیونکہ بات یہاں پہ آ کے ختم ہوتی ہے. کریڈٹ کانسنٹریشن رسک جو ہے وہ ایک بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے. جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ کانسنٹریٹ ہوتا ہے تو اس کا رسک جو ہے وہ بڑھتا ہے. ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ جب کانسنٹریشن کی بات آتی ہے تو اگر ایک بار آپ نے 50 لاکھ ایک کو دے دیے تو وہ کسی وقت بھی ڈوب سکتے ہیں اور آپ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے. لیکن وہی 50 لاکھ اگر آپ نے ڈائیورسفائی کر دیے اور مختلف لوگوں میں تقسیم کیے اور اس سے بزنس جنریٹ کر لی تو آپ یہ گنوانے کے حق میں نہیں ہوں گے. سارا پیسہ آپ کا ڈوب نہیں جائے گا, 50 لاکھ آپ کے ضائع نہیں ہوں گے. اس میں اگر زیادہ سے کہیں کوئی بات ہوئی تو آپ نے ڈائیورسفیکیشن کیا ہے, کہیں کسی کو 2 لاکھ دیے, 5 لاکھ دیے, 8 لاکھ دیے, اس طرح سے جب آپ نے کیا تو اس میں ٹوٹل 50 لاکھ کا رسک اتنا نہیں ہوا, بلکہ اس اسپیسیفک اماؤنٹ کا ہوا جو آپ کو نہیں شاید پرفارم کر رہا ہو جتنا کہ ڈیو پرفارمنس کرنی چاہیے. لہٰذا کریڈٹ کانسنٹریشن رسک ایک بیسک ایلیمنٹ ہوتا ہے. جس وقت بھی ہم کوئی فائنینشیل ایکسٹینشن کرتے ہیں فیسلٹی کا تو ہمیشہ یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ لیتے ہیں. اور اب میں آپ کو ذکر کرتا ہوں کہ کیا کریڈٹ کانسنٹریشن رسک ہوتا ہے. رسک concentration is any single exposure or group of exposures with the potential to produce losses large enough relative to a bank's capital, total assets, or overall risk level to threaten a bank's health or ability to maintain its core operations. Risk concentrations are arguably the single most important cause of major problems in banks. اور یہ حقیقت ہے. آپ یہ دیکھیں, اپنے باہر نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہیں کسی بینک کا جو کیا ہے ملینز اینڈ بلینز میں جو نان پرفارمنگ لونز چل رہے ہیں. وہ کیوں؟ کیونکہ وہاں کریڈٹ کو کنسنٹریٹ کیا گیا. ایک شخص کو آپ نے دے دیا 50 ملین, اب وہاں دے دیا گیا, اب وہ کسی طرح سے اس کی بزنس جو ہے وہ فلاپ ہو گئی, اب اس کے جو ریٹرنس ہیں وہ نہیں آ رہے, تو بینک جو ہے وہ نان پرفارمنگ کیٹیگری میں کیا ہوا, 50 ملین کا اس میں ذکر آ گیا, اور 50 ملین اب اس سے کوئی پرفارم نہیں کر رہا ہے, وہ اسٹک اپ ہے, اس کے پیچھے ساری انرجی لگ رہی ہے. یعنی وہ انرجی جو کہ اسے دوسری طرف سے لگنی چاہیے تھی, اس کی ریکوری میں, اس کے ریٹرنس میں اور سیکیورٹائزیشن وغیرہ کے ایشوز میں, وہ انرجی اب وہاں سے ہٹ کے کیا ہے, اب ادھر کاسٹ انکر ہو رہی ہے کہ اس کو ریکور کرو, اور اس بینک کا جو پیسہ ہے وہ پیسہ جو ہے تاکہ ریٹریول اس کا کسی طرح سے ممکن ہو سکے. تو it adds further to the cost already generated on the extension of that particular financial facility. So this is one of the basic flaws as far as the credit concentration is concerned, because it generates and it increases, it enhances the risk that is there when you concentrate a credit. Never do that. Hamesha go and adopt the principles of diversification in your credit portfolio. Further on, risk concentrations can arise in a bank's assets, liabilities, or off-balance sheet items through the execution or processing of transactions, either product or service, or through a combination of exposures across these broad categories. اب risk concentration بڑھتا جاتا ہے, نئے نئے products launch ہوتے جاتے ہیں. اکثر یہ بھی کہا گیا ہے کہ corporate فائنینسنگ کرنی چاہیے, یہ بھی کہا گیا ہے کہ بڑے بڑے جو بگ بزنس ہاؤسز ہیں ان کو جا کے کرنا چاہیے. اب مثال کے طور پہ ایک بزنس ہاؤس جو ہے وہ کلیپس کر گیا, آپ نے وہاں پہ کیا کیا, ریٹیل بینکنگ بھی کی ہے, آپ نے کمرشل فائنینسنگ بھی کی ہے, آپ نے پروجیکٹ فائنینسنگ بھی کی ہے, آپ نے کارپوریٹ فائنینسنگ بھی کی ہے, آپ نے کنزیومر فائنینسنگ بھی کی ہے, اس کے امپلائیز کو لون مختلف طرح کے دے دیے, آٹو فائنینس دے دیا, ہاؤسنگ فائنینس دے دیا, آپ کے پرسنل لون دے دیے, سارے جتنے پروڈکٹس بینک کے ہو سکتے ہیں سب ان کو دے دیے. اب نتیجہ کیا ہوا, جب وہ بزنس ہاؤس کلیپس کیا تو اس کا مطلب ہے جو آپ کا ایکسپوجر ہے وہ بھی سارا کلیپس کر گیا. اب یہاں تک کہ جو امپلائیز ہیں ان کو جو لونس وغیرہ دیے گئے وہ کہاں سے واپس کریں گے, جب ان کی ملازمت ہی نہ رہی, ان کا ارننگ کا ذریعہ ہی نہ رہا, تو ہاؤ دے گوئنگ ٹو ریٹرن. تو یہ کیا ہوا, چاہے آپ نے پروڈکٹ دیا ہو, چاہے آپ نے کوئی سروس ایکسٹینڈ کی ہو, جب آپ نے کانسنٹریٹ کیا تو وہاں پہ پھر سارا رسک آ جاتا ہے. اور وہی رسک جو ہے وہ اکثر بزنس ہاؤسز کو, فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کو تباہ کر دیتا ہے. اب دیکھتے ہیں مزید سلائڈ کو. بیکاز لینڈنگ از دا پرائمری ایکٹیویٹی آف دا موسٹ بینکس, credit risk concentrations are often the most material risk concentrations within a bank. لہذا توجہ ہونی چاہیے کہ کبھی بھی کریڈٹ کانسنٹریشن پہ زیادہ اسٹریس نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ
جب کبھی بھی کوئی بات ہو تو ڈائیورسفیکیشن کی طرف آنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کا ایکسپوجر جو ڈائیورسفائڈ ہے تو آپ یقین رکھیے کہ وہ آپ کا اتنا زیادہ رسک وہاں پہ نہیں ہے جتنا کہ ایک کانسنٹریشن کے اوپر ہے. آپ یوں ہی دیکھ لیجئے کہ جب کبھی آپ کسی ایک شخص کو، یہ تو پریکٹیکل بات ہے اور یہ میں اس کا ذکر پہلے بھی کر چکا ہوں کہ یہ جب کبھی بھی آپ کسی ایک شخص کو دے دیں اور وہ شخص بیٹھ گیا تو بس پھر آپ کا ایکسپوجر سارا ختم. اس لیے ڈائیورسفیکیشن کا پرنسپل بہت ضروری ہے اڈاپٹ کرنے کے لیے ان آرڈر ٹو مینیمائز دا کریڈٹ رسک exposure. Further on, credit risk concentrations by their nature are based on common or correlated risk factors, which in times of stress have an adverse effect on the credit worthiness of each of the individual counterparties making up the concentration. اب یہ بہت important element ہے. بات یہ ہوئی circumstantially وہ بزنس ہاؤس جو ہے وہ کلیپس کر گیا، جو اس کو فائنینشیل ایکسپوجر ایکسٹینڈ کیا گیا تھا وہ بھی کلیپس کر گیا، جو پرسنلز وہاں پر ہیں ان کا بھی فائنینشیل ایکسپوجر تھا وہ بھی کلیپس کر گیا. اب وہ لوگ جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بے ایمان نہ ہوں، لیکن جب ان کی ذریعہ آمدنی نہ رہی تو وہ کیسے بینک کو پیسے واپس کریں گے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو. لیکن جب اس کا نان پرفارمنگ لون کا جب بریکٹ آئے گا تو ان کو بھی بریکٹ کر دیا جائے گا، کیونکہ جو انہیں فائنینشیل ایکسپوجر ان کو دیا گیا اب یہ واپس نہیں کر رہے. لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کریڈٹ وردینس اس ادارے کی، کریڈٹ وردینس اس امپلائی کی، اور کریڈٹ وردینس ٹوٹل جو وہاں پہ ایکسپوجر ہوا ہے وہ کسی طرح سے بھی جب نہیں ہو سکے گا تو پھر کیا ہے، وہ پھر خواہ آپ کو اس کو لوور ڈاؤن کرنا ہوگا. اور جہاں یہ صورتحال ہوتی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ اگر ہم بجائے کانسنٹریٹ کرنے کے ڈائیورسفائی کر دیتے یا سمجھ لیتے کہ ہاں اتنا زیادہ رسک جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کانسنٹریشن آف کریڈٹ کی بنیاد پر. فردر دیکھتے ہیں کہ اور کیا صورتحال ہوتی ہے. Concentration risk arises in both direct exposures to obligors and may also occur through exposures to protection providers. Such concentrations are not addressed in the Pillar 1 capital charge for credit risk. یہ مختلف قسم کی شقیں ہوتی ہیں. Pillar 1 میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہاں پہ کس طرح سے کریڈٹ کانسنٹریشن ہوا اور اس کریڈٹ کانسنٹریشن کی بنیاد پہ آپ نے کس طرح سے کریڈٹ رسک کیٹیگری دیکھی. جہاں یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو وہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں یہ کانسنٹریٹڈ رسک کی بات آ گئی اور اس میں ضرور ڈائیورسفیکیشن ہو تاکہ منیمائز ہو سکے، تاکہ ریڈیوس کیا جا سکے، تاکہ ہر انداز میں پتہ چل سکے کہ کریڈٹ ایکسپوجر جو ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے. Further on, banks should have in place effective internal policies, systems and controls to identify, measure, monitor and control their credit risk concentrations. Banks should explicitly consider the extent of their credit risk concentrations in their assessment of capital adequacy under Pillar 2. These policies should cover the different forms of credit risk concentrations to which a bank may be exposed. So, banks کو فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو سب سے پہلے وضاحت ان کی جو ہے وہ صحیح رکھنی چاہیے، کہاں پہ کریڈٹ ایکسپوجر کیسے کرنا چاہیے اور کس طرح پہ کون سی شرط جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے، اور سچ کانسنٹریشنز جو ہے وہ کہاں پہ انکلوڈ کرتے ہیں اور کیا کیا باتیں انکلوڈ کرتے ہیں، یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اینڈ ٹو اسٹارٹ وتھ such concentrations as I was discussing with you include number 1, significant exposures to an individual counterparty or group of related counterparties. In many jurisdictions, supervisors define a limit for exposures of this nature, commonly referred to as a large exposure limit. Banks might also establish an aggregate limit for the management and control of all of its large exposures as a group. ہوتا کیا ہے کہ جب کبھی کسی ایکسپوجر کی بات آتی ہے تو اگر ایک پارٹی کو آپ نے ایک فائنینشیل فیسلٹی ایکسٹینڈ کی، ہو سکتا ہے جو اس کی سسٹر کنسرن ہے وہ بھی کچھ آپ سے فائنینشیل فیسلٹی لینی چاہیے اور چاہتی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک گروپ کی شکل میں اس کا فائنینشیل ایکسپوجر کنسیڈر ہوتا ہے کہ یہ اس کی مین کنسرن ہے اور ساتھ میں اس کی یہ سسٹر کنسرنس ہیں. جب سب کا ایکسپوجر ہوگا تو مختلف چیزوں سے مختلف کریڈٹ ہیڈز میں ان کو کانسنٹریٹ کر کے دے دیا جائے گا. جہاں یہ صورتحال ہوگی اس پر بات جب ہوتی ہے تو ایز اے لارج گروپ اس کو کنسیڈر کر دیا جاتا ہے اور اسی کے حساب سے کریڈٹ کا ایکسپوجر ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے. جہاں ایسا کنسیڈریشن ہو جاتا ہے
تو وہاں ہمیں اس مین گروپ کی جو مین اس کا ہیڈ ہے وہ اور جو اس کی سسٹر کنسرن ہے اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کاروبار کس طرف کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اور ایک کون سا ان کا جو ہے وہ ایبلی ان کو سپورٹ کرتا ہے. ہمیں مارکیٹ چیکنگز کا پتہ ہوتا ہے, ہمیں بائر سیلر کا ریلیشن شپ معلوم ہوتا ہے, اور ان کا کس طرح سے مارکیٹ میں ریپوٹیشن ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے. تو ہم ان کا بطور گروپ کے ایکسپوجر کنسیڈر کر لیتے ہیں. فردر آن, credit exposures to counterparties in the same economic sector or geographic region. Credit exposures to counterparties whose financial performance is dependent on the same activity or commodity, and indirect credit exposures arising from a bank's credit risk mitigation activities, for example, exposure to a single collateral type or to credit protection provided by a single counterparty. ہوتا یہ ہے کہ ایک بار جب کوئی گروپ کو فائنانس کر دیا جاتا ہے, اس کو ایکسپوجر اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جاتا ہے, تو وہ سسٹر کنسرنس میں بھی اپنے حساب سے ڈائیورسفیکیشن اس کا کر دیتے ہیں. تو مزید جو سسٹر کنسرنس ہیں ان کا جو بیک اپس ہیں, جو کولیٹرل ہیں, جو سیکورٹائزیشن ہے, ان کا الگ سے ایک ایشو کنسیڈر ہوتا ہے تاکہ یہ ہمیں معلوم رہے کہ یہ سسٹر کنسرنس اور جو مین ان کا گروپ کا ممبر ہے وہ کس طرح سے آپس میں کو ریلیشن شپ ان کا ہوتا ہے اور وہ کس طرح سے اس کو بیک اپ پرووائڈ کرتے ہیں. ریلیشن شپ ان کا کیا ہے, باہر کا ریلیشن شپ ان کا کیا ہے, بینکس کے ساتھ کیا ہے, اور ان کا کس طرح سے انٹریکشن ہو رہا ہے آؤٹر ورلڈ کے ساتھ. لہٰذا یہ سارا جو ایکسپوجر ہے یہ انہی لائنس پہ کنسیڈر ہوتا ہے. فردر آن, a bank's framework for managing credit risk concentrations should be clearly documented and should include a definition of the credit risk concentrations relevant to the bank and how these concentrations and their corresponding limits are calculated. Limits should be defined in relation to a bank's capital, total assets, or where adequate measures exist, its overall risk level. یہ overall risk perspective ہوتا ہے. جب کبھی ایک گروپ ایکسپوجر ہوتا ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے. اچھا, اس میں ایک جو سب سے اہم بات اور بھی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایک پورا گروپ ہے اس کی سسٹر کنسرنس ہیں, اس کا ایک مین کنسرن ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو مین اس کا ہیڈ ہوتا ہے نا, وہ ضروری نہیں کہ وہی سارے کاروبار کرتا ہو جو سسٹر کنسرنس بھی کر رہے ہوتے ہیں. جو سسٹر کنسرنس کا کاروبار ہوتا ہے کبھی کبھی وہ بالکل مختلف ہوتا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ مین جو ان کا آرگنائزیشن ہے وہ کچھ اور مینوفیکچر کرتی ہے, کسی اور چیز میں ٹریٹ کرتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سسٹر کنسرنس ہیں وہ کسی اور الائڈ پروڈکٹس میں آ جاتے ہیں. جب ان کا ریلیشن شپ الگ اس پروسیس میں نہیں ہوتا تو پھر ان کا ایکسپوجر الگ الگ کنسیڈر ہوتا ہے, اور جب الگ الگ کانسنٹریشن ہوتا ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کا بیک اپس کیا ہیں, ان کو کولیٹرل یہ کیا پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو سیکورٹی کیا دے رہے ہوتے ہیں. سیکورٹائزیشن کا پروسیس جو ہے وہ پھر بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ پھر ایکسپوجر ان کا انڈیپینڈنٹلی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ سسٹر کنسرن جو ہیں وہ اور اس مین کے ساتھ جب کلب کی جاتی ہیں تو وہ ایک ہی گروپ بنتا ہے, لیکن ایکسپوجر کیونکہ ڈائیورسفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے اور بیک اپس الگ پرووائڈ کیے جاتے ہیں, تو اس وجہ سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہاں یہ کتنا زیادہ کریڈٹ کانسنٹریشن ہو رہا ہے. مگر اس میں بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں تک کتنا کریڈٹ کانسنٹریشن ہے یا نہیں ہے. فردر دیکھتے ہیں, a bank's management should conduct periodic stress tests of its major credit risk concentrations and review the results of those tests to identify and respond to potential changes in market conditions that could adversely impact the bank's performance. بات یہ ہوتی ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ ارے یہ تو اس کو ہم نے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا تو پیسہ ڈوب گیا, یہ کہہ دینا تو بہت آسان ہوتا. پروسیس وہاں پہ شروع ہوتا ہے اور وہیں پہ ختم ہوتا ہے جب یہ بات سمجھی جائے کہ ہاں یہ کریڈٹ ایکسپوجر ہوا ہے اور اس میں کیا کیا اسٹریسز آ سکتے ہیں. اگر یہ کریڈٹ ایکسپوجر ہوگا تو اس میں کیا کیا رسک کے ایلیمنٹس ہوں گے. اگر یہ کریڈٹ ایکسپوجر ایکسٹینڈ کیا گیا تو اس میں کہاں پہ شارٹ فالز ہو سکتے ہیں. اور یہ نہیں کہ ایک بار جس وقت کریڈٹ انیشیٹ کیا جا رہا ہے اسی وقت دیکھ لیا جائے, بلکہ اس کو گاہے بگاہے اس کو ٹیسٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور اسی سے پھر ہمیں میٹیگیشن آف رسک کا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جب تک ہم یہ اسٹریس ٹیسٹ کرتے رہیں گے تھرو آؤٹ, اس وقت تک ہمیں یہ معلوم ہوتا رہے گا کہ ہاں جو ہم نے فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کی ہیں یہ بالکل ٹھیک جا رہی ہیں.
ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہاں یہ سلسلہ جو ہے وہ ہمارے کرنٹ سچویشن پر پورا اترتا ہے, اس کے ریٹرنز پراپر ہوتے ہیں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینک کو پوری اس کی انکم آ رہی ہے, اور یہ ریٹرنز اس طرح انڈیکیٹ ہو رہے ہیں کہ جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ کلین اپ کالز دی گئی ہیں, اور وہ کلین اپ کالز کیا ہیں؟ کلین اپ کالز اس طرف آپ کو لے جاتی ہیں کہ یہ جتنا بھی ایکسپوجر آپ کا ہے یہ ویلڈ ہے, اور اس ویلڈیٹی کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یہ فیزیبل بھی ہے جتنا بھی دیا جا رہا ہے. لہذا اس کا جو کانسنٹریشن ہے that needs to be gauged off and on in order to have a foolproof securitization process, right? So let's see what the counterparty credit risk is all about. Let's see what is there in it. As counterparty credit risk represents a form of credit risk, this would include meeting this framework standards regarding their approaches to stress testing, residual risks associated with credit risk mitigation techniques and credit concentration. جب بھی کبھی کوئی کریڈٹ کانسنٹریشن کی بات آئے گی تو ہمیشہ سائڈ بائی سائڈ یہ دیکھیے گا کہ رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس بہت ضروری ہیں, اور وہ رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں؟ وہ ان ایلیمنٹس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہاں رسک تو ہے, یہاں پتہ تو چل رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ بینک کا جو ایکسپوجر ہے وہ خطرے میں آ رہا ہے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اس کا ایکسپوجر جو ہے یہ این پی ایل نہیں بنے گا, اور اس کے لیے یہ ایکسپوجر کو کاؤنٹر افیکٹ کرنے کے لیے یہ تمام بیک اپس موجود ہیں. پھر وہاں ہمیں اطمینان سے ہو جانا چاہیے, اور یہی نہیں کہ اس وقت ہم نے اسیسمنٹ کر لیا اینڈ دیٹس دی اینڈ آف دیٹ. اٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. اٹ شوڈ be a continuous process, and over a period of time you keep on making that financial exposure undergo the stress test that you wish to contemplate, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ جب آپ کا کوئی ایکسپوجر ہوگا تو وہ سیکیورڈ ہوگا یا نہیں. Let's see what is there in another slide. The bank must have counterparty credit risk management policies, processes and systems that are conceptually sound and implemented with integrity relative to the sophistication and complexity of a firm's holding of exposures that give rise to CCR. A sound counterparty credit risk management framework shall include the identification, measurement, management, approval and internal reporting to CCR. میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے اس کا پورا ایک انٹرنل میکینزم ہوتا ہے کریڈٹ ایکسٹینشن کا, اور یہ کریڈٹ انیشیشن کا جو پروسیس ہے اس وقت سے شروع ہوتا ہے کہ جب ایک کلائنٹ, ایک واک ان کسٹمر آپ کے بینک کے پریمیسز میں آ گیا, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پریمیسز میں آ گیا, اور وہاں سے اس نے آ کے اپنی ریکوائرمنٹ بتائی, اور ریکوائرمنٹ بتا کر وہ سلسلہ اس وقت تک چلا جب ڈسبرسمنٹ ہو گیا, اور ڈسبرسمنٹ کے بعد پھر اس کا مانیٹرنگ ہوئی, مانیٹرنگ کے بعد پھر اس کے ریٹرنس ہوئے, ریٹرنس کے بعد پھر یہ دیکھا گیا کہ ٹوٹل یا فائنل ایڈجسٹمنٹ ہو گیا یا نہیں. جب تک یہ سارا جو پروسیس ہے مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک بینک کے فنکشنریز کو ہمیشہ بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے, اور اس کو یہ اسیسمنٹ اس کا کرتے رہنے کی ضرورت ہے کہ ہاں آج یہ کانسنٹریشن ہے, اور آج یہ اس کو ایکسٹینشن آف کریڈٹ ہے, کل کو یہ نہیں ہوگا. اور جب یہ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے تب وہ سمجھے کہ ہاں یہ اور ایڈجسٹمنٹ بھی اگر ہوتا ہے, اگر کوئی وہ کلائنٹ آ کے اپنی فیسلٹی ایکسٹینڈ کر دیتا ہے, خاص طور سے کمرشل ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں آ کے ایکسٹینشن ایڈجسٹمنٹ کرا رہا ہے, وجہ اس کی کیا ہے. کیا یہ کسی دوسری جگہ جا رہا ہے, یا اس کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے, یا یہ کاروبار ختم کر رہا ہے. ورنہ ایک کاروباری بندہ جب آتا ہے اور وہ اس کا ہر چیز ٹھیک چل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنا ایکسپوجر اور ایکسٹینڈ کروانے کی بات کرتا ہے, نہ کہ یہ کہ وہ آپ کی فائنینشیل فیسلٹی ایڈجسٹ کرا دے. لہٰذا اگین ہمیں الرٹنس کی ضرورت ہے ہر اسٹیج پر. لیٹس سی واٹ از دیئر ان another slide. The bank's risk management policies must take account of the market, liquidity, legal and operational risks that can be associated with the CCR, and to the extent practicable, interrelationships among these risks. The bank must not undertake business with a counterparty
without assessing its creditworthiness and must take due account of both settlement and pre-settlement credit risk. یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ کسی سے بیٹھ کے ذکر کرنا شروع کر دیں اور آ کے کہے کہ جی ہمیں پیسے چاہیے, ہمیں فائنینشیل فیسلٹی چاہیے, ایسا نہیں ہوتا. یہ اس کی سب سے پہلی چیز ہوتی ہے مقدم کریڈٹ ورتھنس, اور جب تک کریڈٹ ورتھنس اس کی اسٹیبلش نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے کسی طرح کے نیگوسیشنس میں نہیں جانا چاہیے. اس کا معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ کاروبار کر رہا ہے اور اس کاروباری اس کی حیثیت بڑی مضبوط ہے, اور جو یہ وعدہ کرے گا, جو یہ کمٹمنٹس کرے گا, وہ ہر طرح سے یہ آنر کرے گا. اس میں کیونکہ بات یہ ہے کہ میں آف اینڈ آن آئی ہیو کیپٹ آن ریپیٹنگ کہ جس وقت کریڈٹ ایکسٹینشن آپ کرتے ہیں, وہ کریڈٹ جو آپ ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا پیسہ نہیں ہے, وہ پیسہ ہے پبلک کا جس کے آپ امین ہیں. لہذا پبلک نے جب آپ پہ ٹرسٹ کیا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اپنی پروڈنس, اپنا فیزیبلٹی پروسیس کرنے سے اور یہ بھی دیکھ کر اندازہ کرنے سے کہ اس کے ریٹرنس کیسے ہوں گے, اور کیا جب اس کے ریٹرنس ہو جائیں گے تو آپ جو ڈپازیٹر ہے اس کو پیسے دے سکیں گے. جب یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں اور ایکسٹینشن ان کا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کہیں سے آپ آگے بات بڑھاتے ہیں, بغیر اس کے نہیں. لہٰذا کریڈٹ ورتھنس کو ایسرٹین کرنا بہت لازمی ہوتا. لیٹس سی واٹ از دیئر further as far as the risk is concerned. These risks must be managed as comprehensively as practicable at the counterparty level, aggregating counterparty exposures with other credit exposures and at the firm-wide level. جب بھی کبھی کوئی کاروبار چلتا ہوا ہوتا ہے, جسے کہتے ہیں نہیں آن گوئنگ کنسرن, جب یہ آن گوئنگ کنسرن کی بات ہوتی ہے, آج کل کے زمانے میں, آج کل کی صورتحال میں آپ یہ سمجھیے گا, یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ جب وہ بینک والے کے پاس آیا ہے, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے پاس آیا ہے, تو اس کا کہیں نہ کہیں کوئی کاروباری سلسلہ کسی اور بینک کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, یا کسی بھی مالیاتی ادارے کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات اس کی ہوئی ہوتی ہے اور کوئی پیش رفت ہو رہی ہوتی ہے. لہذا یہ سمجھ لینا کہ اس نے اب تک کسی بینک سے کوئی ایکسپوجر نہیں لیا, یہ بڑا محتاط اندازہ ہونا چاہیے, تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے, گاہے بگاہے ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہاں اس کا ایکسپوجر ہمارے ساتھ تو نہیں ہے لیکن اور فلاں فلاں بینکوں کے ساتھ ہے اور مالیاتی اداروں کے ساتھ ہے. اس کے حساب سے اس کی کریڈٹ ورتھنس آج کل تو سیدھا ہے, آپ کریڈٹ انفارمیشن بیورو کو کانٹیکٹ کیجئے اینڈ یو گیٹ دا کریڈٹ رپورٹ. جب آپ کے پاس وہ آ جاتی ہے تو اس سے بات آپ کی فوراً آگے بڑھ جاتی ہے, اور یہی بات جو ہے وہ آپ کی ویلیوڈ ایڈیشن ہوتا ہے آپ کی انفارمیشن میں, جب آپ اس کو پروسیس اس کی کریڈٹ ورتھنس کے حساب سے کرتے ہیں. Further on, let's see what is there in the slide. The board of directors and senior management must be actively involved in the CCR control process and must regard this as an essential aspect of the business to which significant resources need be devoted. Where the bank is using an internal model for CCR, senior management must be aware of the limitations and assumptions of the model used and the impact these can have on the reliability of the output. یہ جو میں نے آپ سے اسٹریس ٹیسٹ کی بات کی تھی, یہ ایسے ہی نہیں کہی تھی. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کی اسٹرینتھ گیج کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں ہمارے شارٹ کمنگس ہیں, ہمارے فال آؤٹس کہاں ہیں, اور کیا ہم متحمل ہو سکیں گے اس پریشر کو سسٹین کرنے میں یا نہیں. جہاں کہیں ایسی بات آ جاتی ہے تو فوراً اس کا ہم پروسیس میں لاتے ہیں اسٹریس ٹیسٹ کرنے. یہ اسٹریس ٹیسٹنگ ادارے کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے اور اس بندے کے لیے بھی اپنے لیے ضروری ہوتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے, آپ نے سنا ہوگا کہ یہ اسٹریس نہ اپنے آپ پہ لیا کرو, اتنا اسٹریس اگر آپ نے لیا تو یو مائٹ کلیپس. یہ جب انڈیویجول بیسس پہ اسٹریس کی بات ہوتی ہے تو اسی حساب سے پھر آرگنائزیشنل لیول پر بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ آرگنائزیشنل کیپیسٹی اس میں ہے یا نہیں ہے, کس کی, ایسٹس کی اور لائبلٹیز کے حساب سے. مزید اس میں کیا ہے صورتحال نکلتی ہے, یہ بھی دیکھنا پڑے گا. وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس پروسیس کو کم تو کر سکتے ہیں مگر اس کا روکنا بہت خطرے سے خالی نہیں ہوتا, اور جب تک یہ رک جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جو آپ نے فول پروف سسٹم اڈاپٹ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ پھر اڈاپٹ ہو نہیں پاتے. لہٰذا یہ تھوڑے تھوڑے دنوں پہ اپنا ایسرٹین کرنا, اپنے آپ کو اسٹرینتھ دیکھنا, معلوم کرنا کس اسٹیج سے گزر رہے ہیں,
یہ ضروری ہوتا ہے, لازمی ہوتا ہے, تاکہ اپنی صحت, ادارے کی صحت اور جس کے ساتھ آپ کے روابط ہیں ان کی صحت دیکھتے ہوئے تب آپ کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں. Let's see what is there in another slide. They should also consider the uncertainties of the market environment. For example, timing of realization of collateral and operational issues. For example, pricing feed irregularities, and be aware of how these are reflected in the model. ہوتا کیا ہے, کبھی کبھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ کہیں کولیٹرل کا آپ انکیشمنٹ کروانا چاہتے ہیں, کولیٹرل جو آپ نے سیکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے لیا ہے اس کا ریئلائزیشن کرنا چاہتے ہیں. اب ایک پراپرٹی ہے, اس پراپرٹی کو بینک نے فائنانس اس کے اگینسٹ کر دیا, اس وقت ہو سکتا ہے اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہو کچھ زیادہ ہو. جب ایکچوئل ریئلائزیشن کی بات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے یا فورس سیل ویلیو ہے اتنی وہ نہیں رہتی جو آپ ریئلائز کرنا چاہتے ہیں. اب وجہ کیا ہوئی, وجہ کوئی بھی فیکٹر ہو سکتا ہے, یا خطے میں جنگ ہو گئی, یا کوئی زلزلہ آ گیا, یا کوئی رائٹس ہو گئے, یا سول کموشن ہو گیا, یا اوور آل انٹرنیشنل کنڈیشنز کی وجہ سے مارکیٹ میں پراپرٹی کی پرائسز میں کمی آ گئی, یا بینک کا جو اسپریڈ زیادہ ہوا تو ڈپازیٹر کا انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ کیپچر کرنے کے لیے وہ زیادہ بینک نے ڈپازیٹرز کا انٹرسٹ دیکھ لیا, لہذا اس میں اوور آل امپیکٹ جو ہوا وہ کیا ہوا, وہ پراپرٹی کی شکل میں پرائسز کی ہوا, اور وہ پرائسز کیا ہوئی کہ وہ کم ہو گئی. لہذا جو آپ کا ریئلائزیشن نارمل کنڈیشنز میں ہو سکتا تھا اس پراپرٹی یا اس سیکیورٹی کے لیکویڈیٹ کروانے سے, انڈر دیز پریولنٹ سچویشن یا سرکمسٹانسز وہ سیکیورٹی اتنی پرائس میں لیکویڈیٹ نہیں ہو سکی. تو پھر آپ کو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ ہاں اس کا ٹائمنگ, اس کا کس وقت آپ کا ریئلائزیشن کرنا چاہیے, کس وقت آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہاں دس از دا موسٹ اپروپریٹ آور ویئر یو کوڈ انکیش اور ویئر یو کوڈ لیکویڈیٹ دا لائبلٹی. یہ ساری ٹائمنگز, یہ سارے ایڈجسٹمنٹس, یہ سارے میٹیگنٹس میں آتے ہیں رسک کے حوالے سے. اور یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جب کوئی ایکسپوجر کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں انٹرنل پالیسیز کی بنیاد پر یہ ایک فرنٹ لائنر تک کو یہ ان باتوں کا پتہ ہوتا ہے اور انہیں معلوم ہونا چاہیے, تاکہ جب کبھی کوئی ایکسٹینشن ہو کریڈٹ کا تو اسی کے حساب سے ہو, تاکہ بینک کا یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا جو ایکسپوجر ہے وہ خطرے میں نہ پڑ جائے. لہذا the timing for the realization of the collateral needs to be determined as well. Further on, in this regard, the daily reports prepared on a firm's exposures to CCR must be reviewed by a level of management with sufficient seniority and authority to enforce both reductions of positions taken by individual credit managers or traders and reductions in the firm's overall CCR exposure. جب ہم اس طرح سے اس کی انالیسس کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا خطرے میں ہے, کتنا بینک کا نقصان ہوگا, کتنا اس فائنینشیل ایکسپوجر کا خطرہ ہے, اور ہم اس کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں, ہم اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ بیسک انٹرسٹ جو ہے ہماری پروٹیکشن کا وہ اس بیک اپ سے ہے, کیونکہ اگر آپ کے پاس بیک اپ نہیں ہے تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے, اور جب آپ کے پاس بیک اپ ہے تو اس کو پراپر ایویلویٹ اور اس کو لیکویڈیٹ کریں جب آپ کو ضرورت پیش آئے. Further on, let's see what is there in another slide. The bank's CCR management system must be used in conjunction with internal credit and trading limits. In this regard, credit and trading limits must be related to the firm's risk measurement model in a manner that is consistent over time and that is well understood by credit managers, traders and senior management. اب ایک چیز میں آپ کو ضرور یہاں پہ بتا دینا چاہتا ہوں, اس کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج کل آپ جب کسی کسٹمر سے نیگوشیٹ کرتے ہیں, یعنی بینک والے نیگوشیٹ کرتے ہیں کسی واکنگ کسٹمر سے, تو آپ یہ یقین جانیے گا کہ وہ بینک کے بارے میں زیادہ دسترس, زیادہ معلومات اس کو ہوتی ہے نسبتاً بینکر کے ہمسیلف. اتنا زیادہ ایکسپوجر آج کل ہو گیا ہے, اتنی زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے, اتنی زیادہ انٹریکیسیز معلوم ہوتی ہیں, اتنی زیادہ کمپلیکسٹیز میں لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ دور بیٹھے انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے, سارے اندازے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے نیگوسیشن کرنا چاہیے اور کہاں کیا فلاز ہیں اور ان فلاز کو کس طرح سے منیمائز کرنے کی ضرورت ہے.
یہ جو کسٹمر آتا ہے یہ کہیں سے معلوم کر کے نہیں بلکہ انوائرمنٹ اسے سب کچھ سکھا دیتا ہے. And it is on account of this environment that it is being productive and when talking to a banker. Let's see what is there in another slide. The measurement of CCR must include monitoring daily and intraday usage of credit lines. The bank must measure current exposure, gross and net of collateral held where such measures are appropriate and meaningful. For example, over the trade counter, derivatives, margin lending, etc. So this is what must be measured. Measuring and monitoring peak exposure or potential future exposure, that is PFE, at a confidence level chosen by the bank at both the portfolio and counterparty levels is one element of a robust limit monitoring system. Banks must take account of large or concentrated positions, including concentrations by groups of related counterparties, by industry, by market, customer investment strategies, etc. اب یہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ براڈ آؤٹ لائنس میں معلوم ہونی چاہیے. جب بھی کبھی کسی بینک کو ایکسپوجر آتا ہے تو جو پالیسی گائیڈ لائنس ہیں ان میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور یہی کافی نہیں ہوتا کہ صرف ایک فرنٹ لائنر کو معلوم ہے، بلکہ رائٹ فرام دا ٹاپ مینجمنٹ ڈاؤن انڈر فرنٹ لائنر تک ایک ایک چیز کا علم ہے، ایک ایک چیز کا اسے پتہ ہونا چاہیے. اور جب اس کو ایسی صورتحال معلوم ہوتی ہے تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے اندازہ لگا سکتا ہے، زیادہ بہتر طریقے سے اسیس کر سکتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جو ایکسپوجر ہے ہمارا کتنا سیکیورڈ ہے. آج ہمیں یہ اندازہ ہو گیا، ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ یہ کی پرنسپلس کیا ہیں سپروائزری ریویو کے. کیونکہ اکثر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹنگ کے کانسیپٹس کے حوالے سے، پرنسپلس کے حوالے سے ایک ہم ایکسٹینشن لائن آف کریڈٹ کا کرنے جا رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہم کبھی کبھی کچھ پرنسپلس جو ہیں وہ اگنور کر دیتے ہیں ایکسپیرینسز کی وجہ سے. کبھی ہم اس کے رسک کو اس طرح سے ایویلویٹ نہیں کر پاتے یا نہیں کر رہے ہوتے جیسا کہ بائی دا بک ہمیں چلنے کے لیے کہا گیا ہوتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ جب فرنٹ لائنر آگے بھیجتے ہیں اس کا کریڈٹ ایکسٹینشن کا پروپوزل، تو اس میں پھر جو سپروائزری ریویو کا جو منصب ہے وہ اسے بہت زیادہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں جو سب سے پہلے چیز ہوتی ہے وہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ ریٹرنس کس طرح ہوں گے، اس کے بینک کے ریٹرنس کیسے آئیں گے، ہمارے بینک کا جو ایکسپوجر ہے وہ کیا ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، اس کا ایڈیکویٹ بیک اپس ہیں، کیپٹل ایڈیکویسی ہے یا نہیں ہے، یا یہی نہیں ہے کہ ایک بار اگر ایکسٹینڈ کر دیا فائنینشیل فیسلٹی اینڈ دیٹس دی اینڈ آف اٹ. یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. کریڈٹ کانسنٹریشن ہو رہا ہے، صرف ایک ہی گروپ کو ہم فائنینس کیے جا رہے ہیں یا ڈائیورسفیکیشن ہے، کاؤنٹر پارٹی کریڈٹ رسک ہے یا نہیں ہے. لہذا یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتی ہیں اور ہمیں ان کا پتہ اچھی طرح ہونا چاہیے. کیونکہ میں آپ سے یہ بات اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ جہاں تک کریڈٹ کانسنٹریشن کی بات آتی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہونے دینا چاہیے. کیونکہ ایز آئی ہیو ٹولڈ یو ارلیئر کہ کانسنٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک گروپ کو آپ نے 100 ملین دے دیا اور وہ بزنس ہاؤس یا وہ گروپ جو ہے کسی وجہ سے اس کا بزنس جو ہے وہ ختم ہو گیا یا خطرے میں پڑ گیا، تو کیا نتیجہ نکلا؟ وہ سارا آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ خطرے میں پڑ گیا اور ڈوب گیا. اگر وہ ڈائیورسفیکیشن ہوا تو اس میں پھر آپ کے ریٹرنز کی توقعات زیادہ ہوتی ہیں اور وہ پھر بینک کا کام جو ہے چل رہا ہوتا ہے. پھر اسی حساب سے کاؤنٹر پارٹی کریڈٹ رسک ہے، جو اس کا سب سے چیز یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی آپ فائنینشیل ایکسپوجر کی طرف آئیں، کریڈٹ ایکسپوجر کی طرف آئیں، تو سب سے پہلے یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہاں یہ جو پیسہ ہے ہم دے رہے ہیں یہ ہمارا نہیں ہے، اور یہ پیسہ ایک بار جب گیا تو پھر واپسی کے امکانات جو ہیں بہت مشکل سے ہوں گے. لہذا جب یہ بات آئے گی تو آپ بہت زیادہ رسک کو منیمائز کر سکیں گے. لہذا یہ ساری باتیں ان کا ذکر آج ہم نے کیا. ہمیں کچھ اندازہ ہو گیا کہ میٹیگیشن کہاں تک ہوتا ہے، کانسنٹریشن کا رسک کیسے اوائڈ کیا جا سکتا ہے، اور ڈائیورسفیکیشن میں کتنی ہماری بچت ہے. لہذا ان باتوں کے ساتھ آج ہم یہی سلسلہ ابھی ختم کرتے ہیں. آئندہ اسی کو ہم آگے بڑھائیں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے.